بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 9 جمادی الاولی 1445 ہجری مطابق 24 نومبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ حالات حاضرہ وہ فتنے جو پہلے سے بتا دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ظاہر ہونے والے فتنوں کے بارے میں اس طرح خبر دی ہے جیسے کہ آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ کر گریں گے جیسے بارش کے قطرے۔ بخاری 70-60۔ حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان فتنوں کا بیان آیا ہے جو قیامت سے پہلے پیش آئیں گے۔ آج جب ہم ان فتنوں پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنے آ چکے ہیں۔ حدیث کی کتابوں سے چھانٹ کر کچھ فتنے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا۔ بخاری 70-61۔ نیک عمل کی کمی ہو جائے گی۔ بخاری 70-61۔ کنجوسی عام ہوگی اور دلوں میں پیسوں کی محبت بیٹھ جائے گی۔ بخاری 70-61۔ قتل اور خون خرابہ ہوگا۔ بخاری 70-61۔ خود قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ وہ اسے کیوں قتل کیا گیا، جیسے کہ موب لنچنگ وغیرہ۔ مسلم 2908۔ شراب کو شربت کہہ کر، سود کو تجارت کہہ کر، رشوت کو ہدیہ یعنی گفٹ کہہ کر حلال سمجھا جائے گا۔ کنز الاعمال 943۔ اولاد کی خواہش کے بجائے اس سے دوری، بعد اور کراہیت ہوگی۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 7 324۔ اسی طریقے سے جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا۔ ابن ماجہ 3277۔ غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا اور اپنوں سے توڑا جائے گا۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 7 حدیث نمبر 324۔ مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں سے۔ کنز الاعمال 752۔ گانا بجانا ایک دم عام ہو جائے گا۔ کنز الاعمال 498۔ لوگ اونچی اونچی بلند عمارتیں بنائیں گے۔ الدر المنثور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30۔ انصاف کمزور ہوتا جائے گا، ظلم بڑھتا جائے گا۔ کنز الاعمال 803۔ امن و امان کم ہو جائے گا۔ در المنثور صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 6۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے۔ قومی خزانے کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگیں گے۔ کنز الاعمال 498۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، ان کا دل دکھایا جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ کنز الاعمال 776۔ عدالتی فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، یعنی کورٹ میں پیسوں اور عہدوں کا لالچ دے کر فیصلے کروائے اور بدلوائے جائیں گے۔ کنز الاعمال 513۔ آخر زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے کے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لعن طعن کریں گے۔ کنز الاعمال 498۔ لوگ مسجد کے اندر آئیں گے مگر 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی، یعنی وہ یا تو گھومنے آئیں گے یا قضاء حاجت کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35۔ اس کے علاوہ اور دیگر بھی فتنے بیان کیے گئے ہیں۔ دستک، سخت حالات کیوں آتے ہیں؟ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر سخت حالات 4 اہم اسباب کی بنیاد پر آتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ سخت حالات ایسی غلطیوں اور گناہوں کی سزا ہوتے ہیں جن میں پوری قوم ملوث اور مبتلا۔ نمبر 2، سخت حالات تنبیہ کے لیے آتے ہیں، مقصد خبردار کرنا، وارننگ دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حالات کی سختی سے ہم بیدار ہو جائیں، ہماری غفلت دور ہو، ہم اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں بھی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 186 میں بھی ہے۔ نمبر 3، حالات کی سختی کا تیسرا اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حالات کی سختی منافقین
کو لگتی ہے، کمزور ایمان والے اس سے چھٹ جاتے ہیں، مضبوط ایمان اور اچھے کردار والے لوگ منافقوں سے الگ ہو کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیے آل عمران آیت نمبر 140 اور 141۔ چوتھا سبب جو ہے کہ قرآن مجید سے جو معلوم ہوتی ہے کہ حالات کی سختی بسا اوقات اللہ کی کسی بڑی مصلحت اور کسی پوشیدہ اسکیم کا حصہ اور پلاننگ ہوتی ہے۔ بظاہر ہم جس چیز کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ عظیم کامیابیوں کا زینہ ہوتی ہے۔ جس طرح ایک معصوم بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مہربان ماں کیوں ایک ظالم ڈاکٹر کی مدد سے اس کو نہایت تکلیف دہ انجیکشن دلا رہی ہے، اسی طرح ہمارے سامنے سخت حالات کا صرف ظاہری پہلو ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقتی تکلیف کو کسی بڑی خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مضمون ہندوستانی مسلمان چیلنج، امکانات اور لائحہ عمل صفحہ نمبر 25 اور 25 سے 28 سے لیا گیا ہے۔ فکر و نظر، کل کو یاد رکھیے، آدمی آج میں جیتا ہے، وہ کل کو بھولا ہوا ہے۔ وہ دوسرے کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بناتا ہے، حالانکہ اگلے دن وہ قبر میں جانے والا ہے۔ وہ دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے چلا کر اس کو انسانی عدالت میں لے جاتا ہے، حالانکہ فرشتے خود اس کو خدا کی عدالت میں لے جانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب خدا کی عدالت قائم ہوگی اور جو لوگ دنیا میں عزت طاقت والے سمجھے جاتے تھے وہاں اپنے آپ کو بالکل بے زور، کمزور، اکیلا دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ کیسا سخت ہوگا وہ دن۔ اگر آج لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو وہ ظلم سے باز آ جائیں اور کمزوروں کو ستانا چھوڑ دیں۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ انسان آج جو بوتا ہے وہی کل کاٹتا ہے۔ یہ بات آج کی دنیا کے لیے بھی درست ہے اور یہی کل کی دنیا کے لیے بھی صحیح ہے۔ مسائل: لڑکی میکے میں نماز قصر کرے گی یا پوری نماز پڑھے گی؟ لڑکی شادی کے بعد مستقل طور پر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں رہنے لگی ہے تو اپنے میکے جاتے وقت اگر 15 دن سے کم رہتی ہے اور اس کا میکہ 78 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو لڑکی اپنے میکے میں نماز قصر یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گی، اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گی تب مکمل نماز ادا کرے گی، اور اگر میکے میں ٹھہرنے کے دن متعین نہ ہوں، جیسے صرف 1 ہفتے کے لیے گئی لیکن 5 دن بعد پھر 15 دن سے کم مدت تک رکنا پڑ گیا تو بھی نماز قصر ہی پڑھے گی۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ وہ 15 یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔